السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ 25واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو وہ بچے جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ ان مشرکین کو بلا کر دریافت فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں، اور یہ جن کی عبادت اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ یعنی اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو یہ شریک بناتے ہیں ان کے پاس ایسا کوئی علم نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کا عام طور پر یہی حال ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے خیر مانگتا رہتا ہے اور ایسی ہی دعائیں مانگتا ہے، لیکن اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے تو فوراً نا امید ہو جاتا ہے، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال ہی نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی دنیا کی رونقوں میں انسان ایسے غافل اور مدہوش ہوتا ہے کہ آخرت کے انجام کو بھی بھول جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے بھر کی دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند ہو جائے گا، اور اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ یعنی جتنی بھی اس کو سونے کی وادیاں ملتی جائیں گی وہ اس کی حرص اور ہی بڑھتی جائے گی، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ اور جب انسان پر ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ تکلیف کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس کے انجوائے کرتے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے کہ آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی انسان کو نشانیاں دکھا دے گا، انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی، کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی ذات کا بنایا ہوا ہے۔ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ شورا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمیم عین سین قاف۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ برتر ہے، عظیم الشان ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی کی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو، اللہ ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ یعنی ہر موضوع میں اور ہر ٹاپک میں کسی قسم کا بھی ہو، لوگوں کے خیالات اور نظریات مختلف ہوتے ہیں، تو دنیاوی امور میں تو اختلاف ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے کوئی بڑے اتنے کانسیکوینسز نہیں ہوتے، لیکن دین کے معاملے میں جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ اور انسان کو یہی چاہیے کہ جو صحیح دلیل ہے، اتھینٹک ہے، اس پر ہی عمل کر لیا جائے اور اس معاملے میں کسی بھی انا پرستی کا شکار نہ ہوا جائے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے پھر مثالیں بھی ایسی بیان نہیں کرنی چاہیے جو مخلوق کے لیے مثالیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سے چاہے وہ انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، کچھ بھی ہو، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کی طرح نہیں، مطلب اللہ کو کسی کا بھی اللہ کی مثال ہی نہیں انسان دے سکتا۔ تو کوئی بھی ایسا امیج نہ قائم رکھیں کہ کوئی انسان یا کسی خود ساختہ چیز سے ملتا ہو، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، تو پھر اس جیسی کوئی مثال بھی نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔
بے شک اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے ہی لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین جن اور انس ایک ساتھ چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کروں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے، یعنی کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر رکھا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں تو وہ ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے، اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی نہ ہوئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس آپ لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشات پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہے میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں، میں تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے۔ آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو، تو اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں۔ انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملہ میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت بڑے غلبہ والا ہے۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب ہو ہم اسے اس میں سے وہی کچھ دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جو بھی انسان مانگے گا اس کو اس کے مطابق ہی ملے گا۔ اگر دنیا طلب کرنے والا ہے تو دنیا مل جائے گی، اور اگر آخرت کا طالب ہے تو اس کو اس میں بھی ترقی ملے گی۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی بھی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، اور وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، یہی ہے وہ جس کی بشارت اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔
کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ وہ سینوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اور بار بار گناہوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، یعنی اگر سب کی روزی ایک جیسی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ سارے لوگوں میں فساد پھیل جاتا۔ لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو رزق زیادہ دینا ہے اور کس کو تھوڑا دینا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی پر رزق میں فراخی دے دی جائے تو وہ کسی بھی خرابی میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو تم اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے بھیجتے ہو، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یعنی جو مصیبت آتی ہے انسان کو بعض اوقات وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی آ رہی ہوتی ہے۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار، اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی کی رکی رہ جائیں۔ یقیناً اس میں صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کے کاموں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرما دیا کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے بہت زیادہ غلطیوں کو، نافرمانیوں کو، تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے، اور وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے، یہاں گناہ اور فواحش اور غضب کی بات کی گئی ہے، اور گناہ کس کی؟ بڑے گناہوں کی، کبیرہ گناہوں کی بات ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں پر اس کا مطلع ہونا پسند نہ کرو، یعنی جو چیز تم لوگوں سے چھپانے لگ جاؤ۔ اور پھر بڑے گناہوں کی بات ہے کہ جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جنہیں کہا گیا ہے، جن پر کوئی لعنت ہے یا کوئی سزا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے، اور وہ اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مشورے کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت بتاتے ہیں کہ وہ باہم مشورہ کرتے ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، اور پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، یعنی معاف بھی کر دینا بہتر ہے، لیکن بعض اوقات بدلہ بھی وہ لے لیتے ہیں، اور بدلہ اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ظلم کیا گیا ہوتا ہے۔
اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں، یعنی کہ ظالموں سے درگزر کرنا انتقام لینے سے افضل ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ کی محبوب صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد ٹوٹتی تھی تو وہاں آپ انتقام لے لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل اگر آپ کو کوئی چیز نقصان دے رہی ہے تو آپ معاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن کوئی اجتماعیت کو نقصان دے رہی ہے تو پھر آپ ڈسپلن کرنے کے لیے ایسا اقدام کر سکتے ہیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے، اور جسے اللہ بہکا دے اسے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں ملے گا۔ اور تم دیکھو گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایماندار صاف کہیں گے حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی امداد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کسی انسان کو مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا کامل قدرت والا ہے، یعنی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بیٹیوں کو بیٹیاں دے بیٹے دے، یا پھر بیٹیاں بیٹے دے، یا پھر اولاد ہی نہ دے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کو بھیجے، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ جو چاہے وحی کرے، بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، یعنی روح کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ روح کی غذا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست پر کی ہی رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ کی راہ کی، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس راستے کی جو اللہ کا راستہ ہے، جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورہ زخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم اس کو سمجھ لو۔ یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی تم حد سے گزر جا رہے ہو اور ہم تمہیں یہ والی کتاب جو ہے نہ دیں اور اس کتاب کو نہ نازل کریں؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، تو جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ان کا جواب ہوگا کہ انہیں اللہ غالب علم والے نے پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو، اور اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کیا کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سواری پر بیٹھتے تو بسم اللہ پڑھتے، پھر الحمدللہ کہتے، پھر یہ والی دعا پڑھتے، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا۔ یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جز قرار دیا اس کے بعض بندوں کو۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اللہ نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے، یعنی جس کی مثال وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اگر اس کے پاس ویسی خبر پہنچے تو وہ سیاہ چہرہ اس کا ہو جاتا ہے اور وہ غم کا مارا ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف جھوٹ باتیں کہتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور کیا ہیں ہم راہ یافتہ ہیں، یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل کر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے جو ایلیٹ کلاس تھی ان لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا، ہم تو انہی کے نقشے پا کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، اپنے بڑے لوگوں کی۔ نبی نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے، بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے اور اپنے قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے ہدایت کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، یعنی جیسے ہی حق دیکھا اس کو ماننے کی بجائے انکار کر دیا، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے، جسے یہ لوگ سمیٹے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے، یعنی دنیاوی سامان جو اکٹھا کر رہے ہیں اس سے زیادہ اچھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی قرآن کسی سردار پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ تو اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، اور زینوں کو یعنی سیڑھیوں کو بھی جن پر یہ چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی، یعنی سونے چاندی سے ان کی ساری چیزیں جو تھیں نا وہ بھر جاتی، سب کچھ ان کو مل جاتا، اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، یعنی دنیا میں اگر یہ سب کچھ انسان کے گھر، ان کی چھتیں، اس کے دروازے، اس کی ہر چیز اگر سونے چاندی کی بھی ہو جائے تو کیا ہے، وہ ہے تو وہ دنیا کی، تو وہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی آخرت میں جو کچھ بھی اچھا ملے گا وہ کن کو ملے گا؟ جو تقویٰ کرنے والے ہیں ان کو ہی ملے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کر لے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، یعنی جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح اور شام کرے اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اگر وہ صبح و شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا بس اس کی پریشانی ہے تو اللہ اس کی پریشانی، غم اور تکلیفوں کو اس پر لاد دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے، اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے، اور اس طرح وہ مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں، تو وہ بٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے، پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدوں کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو صرف اور صرف کیا ہوتی ہے؟ مشقت ہی ہوتی ہے۔ تو شیطان جو ہے اس شخص کا ساتھی بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اور ذکر سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، یعنی شیاطین، اور یہ اس خیال میں رہتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی شیطان ان کو سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں، لیکن ان کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے، یعنی قیامت والے دن آ کر ہی کیا کہے گا؟ اپنے ساتھی کو برا بھلا کہے گا کہ تم تو بڑے دور ہی ہو جاؤ، جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے ہو، تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔
یعنی تم اگر ایسا کر بھی لو تو یہ تمہیں فائدہ دینے والا نہیں۔ کیا پس تو بہرے کو سنوا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ تو جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے معبود مقرر اور کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تو جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑھی ہوتی تھی، یعنی زبردست نشانیاں ان کو دکھائی گئیں، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا؟ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مانو کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ ڈالا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو یہ بے توقیر شخص ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کیں۔ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پرا باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے؟ اس نے اپنی قوم کو بہلایا اور پھسلایا، اور انہوں نے اس کی مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کر دی تو اس سے تیری قوم چیخنے لگی۔ انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جان نشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں۔ بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو، میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی جو دشمنی کرتا ہے وہ سامنے سے آ کے دشمنی کرتا ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، اور یہ یقیناً تمہارا صریح دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہی ہے، بس تم سب اسی کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ تو دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، اور اگر کوئی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ دوست ہی نہیں ہوتا۔ اور کیا ہے، قیامت والے دن صرف جو دوستی ہوگی وہ ایمان والی ہی دوستی ہوگی۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ مسلمان،
تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، سب کچھ وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی ہے وہ جنت کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کا وارث بنائے گئے ہو۔ یعنی اعمال اچھے کیے تو جنت کے وارث بنے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی اس دروگے کو کہیں گے کہ ہمیں اللہ سے کہو کہ ہمیں ختم ہی کر دے، لیکن اس وقت وہ ختم نہ کیے جائیں گے۔ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین اور عرش کا اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اسی بحث و مباحثہ میں کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی، وہی قابل عبادت ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں گے انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے الٹے پھیرے جاتے ہیں، اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا ہوتا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے اچھا سلام، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم والکتاب المبین۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے آپ کے رب کی مہربانی سے، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ کیا کہیں گے اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر دے، ہم ایمان قبول کرتے ہیں، تو اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ ہی پھیرا
اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا کیا ہے یہ، یعنی پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے اور مجنون ہے، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے، بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں۔ ہم نے کہا راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ اور بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اور اسی طرح ہو گیا ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، یعنی وہ اپنے گھر بار سب کچھ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا اور جو دوسری قوم تھی اس کو وہاں لا بسایا، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، تو نہ تو ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی۔ فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہے، ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی ہمارا حشر نہیں ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم کے لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا جو یقیناً وہ گنہگار تھے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے، یعنی سب کا طے شدہ ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے جو مثل تلچھٹ کی اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کے، اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ، اس سے کہا جائے گا چکھتا جا، تم تو بڑی عزت والے تھے نا اور مرتبے والے تھے، اور یہی وہ چیز ہے جس پہ تم شک کیا کرتے تھے، یعنی دنیاوی امور میں تمہاری عزت تھی اور تمہارا ایک مرتبہ تھا، لیکن اب یہاں پہ تم عذاب ہی چکھو۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن و چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ جنت والوں کی خوشیاں ہوں گی اس وقت، یہ اسی طرح ہے۔ اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے، وہاں وہ موت چکھنے کے لیے نہیں، ہاں پہلی موت جو مر چکے، انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا، یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی منتظر رہو اور یہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔
إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ آسمانوں سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر رہا ہے، اور رات کے دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں بہت نشانیاں ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، پس اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل اور افسوس ہے ہر جھوٹے گناہ گار پر جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہو، اس طرح اڑا رہے ہیں گویا سنی ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ ملنا اور ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا، اور غور کریں ان کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت دی۔ ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں دی تھیں اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد کی بحث سے اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود آپ کا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ یہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو بری عادتوں پر کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ کرتے ہیں۔ ھذا بصائر للناس وھدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، اور کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور ان کا مرنا جینا برابر ہو جائے؟ برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے اپنے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟
انہوں نے کہا کہ صرف زندگی تو صرف دنیا کی ہی زندگی ہے، یعنی یہی لائف ہے، اسی کو انجوائے کرو۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ نہیں، دراصل انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں، یہ تو صرف قیاس اٹکل باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کچھ دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا اور قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان اٹھائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، ہر گروہ اپنے اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سب کچھ کیا ہوگا، اعمال نامے میں درج ہوگا۔ ہم تمہارے لیے اعمال لکھواتے جاتے تھے، یعنی جو بھی انسان عمل کر رہا ہے فرشتے اس کو لکھتے جا رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر بھی تم تکبر کرتے تھے اور تم تھے ہی گنہگار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اسے انہیں گھیر لیا، اس کی وجہ سے یہ لوگ گھیرے میں آ گئے۔ یا پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اعمال کی برائیوں کے بدلے میں وہ اسی عذاب میں گھر گئے، اور کہہ دیا گیا آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی عذر معذرت قبول کی جائے گی۔ بس اللہ کی طرح ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ تو بہت زبردست آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے۔ 25واں پارہ پورا ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔